حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب کیوں اور کیسے آیا؟ نیز حضرت صالح علیہ السلام کی موت ذاتی اونٹنی کی مکمل تفصیل آج کی اپنی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سمود کہا جاتا ہے، یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین ہجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف بن ماسح بن عبید بن حاضر بن سمود ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام شکل و صورت میں سب سے بہتر اور حسب نسب میں موجودہ لوگوں سے اعلیٰ تر تھے۔ لڑکپن میں ہی نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر پروردگار عالم نے وحی نازل فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالحہ کو نبی بنا کر بھیجا۔ کہا اس نے، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم سمود کے انجام کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورہ شمس کی تفسیر میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب حکم الہی کی تبلیغ دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کی تو ہر چند قوم کو نصیحت کرتے رہے، لیکن قوم انکار پر مصر رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور صرف اسی کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا کہ اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ عز و جل نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ پر بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا کی۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہ سے بچو۔ سرکشی اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور رب قہار عز و جل کے عذاب آتے ہیں۔ قوم سمود کے سردار نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس فلاں پتھر سے فلاں فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کر دیں، اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید اور بال بڑے نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو اور شکل و صورت میں اور رنگ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا اور سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی درگاہ میں دعا کرنی شروع کی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت، اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی وہ طلب کرتے تھے۔ جنگل میں چڑھنے لگی اور 1 ساعت بعد اس کو بھی درد ذہ شروع ہوا تو اس سے بچہ پیدا ہوا، وہی قد و قامت اور وہی شکل و صورت جیسی وہ طلب کرتے تھے، جیسا کہ فرمانے اللہ تعالیٰ ہے، بے شک آ چکی تمہاری طرف یہ واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اس کو کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چگے، تم اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم کو دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس سارے ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز کر چکے کہ صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور جندہ بن عمرو 6,000 آدمیوں کے مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور گزشتہ غلطیوں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، لیکن دوسرے سردار اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمان برداروں کو بھی سمجھانا شروع کر دیا کہ وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دینے لگے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کیا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اس لیے ہے
کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو اور ان کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ۔ تمہارا بچاؤ اسی میں ہے کہ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہ آئے گا۔ اگر کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اونٹنی بڑے جسم والی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمود کے شہروں میں شہر ہجن میں گیا تو اس اونٹنی کی جگہ کی مشہوری سنی کہ لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے۔ جب میں بھی گیا تو میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ اپنے ہاتھ سے ناپی تھی، 60 گز مدود تھی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو خدا کی زمین پر چڑھنے دو ورنہ تم کو عذاب جلدی پکڑ لے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک ناکہ کو ان کے واسطے جو آزمائش ہوگی۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور بڑی روبدار تھی، جس طرف بھی جاتی سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے اور پانی پر جب جاتی سب پانی پی جاتی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ کہا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر ہے، اور نہ چھیڑو اس کو بری طرح، پس پکڑے گی تم کو آفت ایک برے دن کی۔ کیونکہ وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے کہ جس جنگل میں وہ چرتی تھی دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، کہ جس تالاب یا کنویں اور ندی پر وہ جاتی سارا پانی پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ میں وہ چرتی وہاں گھاس کا نام و نشان نہ رہتا تھا۔ اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تھی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفایت کرتا تھا۔ جب کوئی مدت اسی طرح گزری تو جانوروں والے لوگ اس کے چڑھنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چڑھنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ اس اقرار پر کوئی میعاد گزر گئی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی جگتی اور دوسرے دن اس کو صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے لوگ اور جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں خیال تھا کہ کسی ہیلے سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت سے چڑھ سکیں، لیکن عہد توڑنے اور قول و قرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل اور مالدار تھی، اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس نے مصداق بن دہر اور کیدار کو بلا کر کہا کہ اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا۔ یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پا کر دونوں نے اسے ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مصداق نے ذبح پر مدد کی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے سرکشی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے صالحہ، اگر تم رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے ہو۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر سخت زلزلہ قائم کیا گیا۔ ان کی ہلاکت سے اولاً حضرت صالح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ بستی سے نکل کر جنگل میں چلے گئے، پھر ان کی ہلاکت کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ان کی لاشوں پر سے گزرے تو ان کی لاشوں سے خطاب کر کے بولے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب عز و جل کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مسلمان نجات پانے والے 120 تھے اور ہلاک ہونے والے کافر 1500 تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سمود کا ایک آدمی بھی نہیں بچا مگر ایک آدمی جس کا نام ابو رعال نام تھا، وہ کسی کام کے واسطے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا۔ جب تک حرم شریف میں تھا اس وقت تک عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا طائف کی طرف چلا تو اسی عذاب میں گرفتار ہوا جس میں پوری قوم گرفتار ہوئی تھی اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی مہم پر جاتے وقت جب اس کی قبر کے پاس پہنچے تو اس کی قبر کو لوگ سنگسار کر رہے تھے، جو کوئی اس راستے پر جاتا پتھر مارتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمود کا مفصل قصہ بیان فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ میری سچائی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس ایک سونے کی چھڑی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ دفن ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو وہ سب دوڑے، اس کی قبر تلواروں سے کھودی اور وہ سونے کی چھڑی نکال لائے اور پھر اس کی قبر کو اسی طرح بند کر دیا۔
قوم سمود کے ہر آدمی کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن کریم نے اس ہلاکت کو کئی آوازوں میں بیان فرمایا ہے۔ کئی مقام پر اسے صاعقہ، کڑکدار بجلی، اور کسی جگہ رجفہ زلزلہ ڈالنے والی شئی، اور کسی جگہ طاغیہ دہشت ناک، اور کہیں صیحہ چیخ فرمایا۔ اس لیے یہ تمام تعبیرات ایک ہی حقیقت کی مختلف اوصاف کے اعتبار سے کی گئی ہیں۔ سمودیوں کی ہلاکت 3 طرح سے ہوئی۔ ایک تو 9 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے واسطے گئے تھے، فرشتوں نے ان کے سر پتھروں سے پھوڑ دیے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ ان کی خبر گیری کے لیے گئے اور پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو وہ غار میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ باقی لوگ فرشتے کی چیخ سے ہلاک ہو گئے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔